ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ تو یہاں پہ سوا کا آیا ہے، یعنی مشترک چیز، ایسی چیز جو دونوں میں یکساں ہو۔ تو یہ یکساں چیز جانی پہچانی کیا یہ ہے؟ یہ توحید ہی ہے۔ توحید تو جو ہے وہ اہل کتاب میں بھی اور مسلمانوں کے درمیان بھی یہی چیز ہے جو کہ بنیاد ہے۔ تو اسی کو کہا کہ ہم سب جو ہے وہ توحید کے اوپر آ جائیں، ایک مشترکہ حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں، اور اس کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ تولے کہ وہ جو ہے وہ توحید کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کہا کہ پھر وہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو؟ درا حالانکہ توریت اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ تم ہی لوگ ہو کہ تم نے حجت کی ان چیزوں کے بارے میں جن کے باب میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں، جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، تو اس چیز کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ حنیفہ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، پھر یہ پیغمبر ہیں اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ان کو بات بتا دی۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے۔ تو تم اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ تم جو ہے وہ کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پہ دین کے جو ہے وہ دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن بات یہ کہ جس بات کا زبان سے دعویٰ کیا جائے وہ عمل میں بھی تو نظر آنی چاہیے۔ تو پیشوا تو جو ہے وہ یہود اور نصارہ دونوں جو ہے وہ ابراہیم اسلام کو مانتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں تو مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور پیشوا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہی مانتے تھے اپنا۔ تو اب ان سب کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا، یہ جو تم نے اپنا گڑھا ہوا دین ہے اس کو جو ہے وہ استعمال نہ کرو جو ہے وہ نام لے کر۔ تو یہود کہتے تھے کہ ہم جو ہے ابراہیم اسلام کے طریقے پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیم اسلام کے طریقے پر ہیں، اور مشرکین عرب جو ہے وہ الگ فخر کرتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ ابراہیم کے جو ہے وہ نسل سے ہیں۔ تو کہا کہ اصل جو دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی کہ وہ جو توحید جو ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اور اللہ جو ہے وہ ان اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ بات آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ ہی کو، لیکن وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیشہ سے دیکھی کہ ان کی عادت تھی نا، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے وہ حرکتیں شروع کر رکھی تھی، تو اسی طریقے سے یہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے دین سے جو ہے وہ گمراہ کر دیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان کر دیا ہے کہ جو ہے وہ، حالانکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو وہ خود اپنی گمراہی کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جو پکے مسلمان ہیں وہ کہاں ان کی باتوں میں آئیں گے؟ تو لیکن جو ہے وہ جو خسارہ ہے وہ تو ان کا اپنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، درا حالانکہ تم جانتے ہو؟ تو یہ ان کی بڑی بڑی جو دیکھیے خرابیاں تھیں اہل کتاب کی۔ اب یہاں سے پورا جو ہے یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو بتایا جائے، دونوں یہ کام کرتے تھے کہ جو اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی اس کو سنانے کے بجائے اس میں کچھ جو ہے وہ اضافہ کر کے کچھ جو ہے وہ چھپا دیتے تھے کچھ، یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ تو اب یہ ان کی جو ان کے یعنی ایک گروہ کی یہ خواہش تھی نا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، جس طرح سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے لیے انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی ہیں، تو اب یہ جو ہے وہ سازشیں یہاں بھی ان کی شروع ہو گئیں۔ تو ان کی جو یہ شرارتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے یہاں پر، اور وہ طریقہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو وہ اختیار کر رہے تھے اس کے لیے، یعنی کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی اس سے برگشتہ ہوں۔ یعنی یہ کہ بڑے ایمان والے بن کر مسلمانوں میں شامل ہوئے کہ نہیں بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام اچھا دین ہے، اور وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ان کی مجلس میں، اور اس کے بعد ایمان کا اقرار کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا ادھر ادھر ہوئے، اور اس کے بعد شام کو کہا کہ نہیں میں تو جو امید لے کر آیا تھا وہ سب تو یہ تو وہ دین ہے۔ اچھا، اب جو مشرکین مکہ تھے قریش کے،
اس لوگوں کا یہ جو ہے وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ اہل کتاب سے متاثر تھے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ ان سے متاثر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب والے ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ان کی باتوں کی وجہ سے وہ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ بھی اس سے برگشتہ ہوں، اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے کے والے کے والا کسی کی بات کا اعتبار نہ کیا کرو، ان سے کہو کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ تم کو کیا کہنا ہے، کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کہ مبادہ اسی طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جس طرح کی چیز تم کو ملی تھی، وہ تم سے تمہارے رب کے حضور حجت کر سکے۔ ان سے کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی سمائی رکھنے والا اور علم والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت کا ڈھیر بھی رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، ایک تو ان کی منافقانہ جو ہے وہ چال تھی، دوسرے یہ کہ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں جو ہے وہ، جہاں گمراہی کا اور برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اچھے لوگ چاہے بہت تھوڑے سے بھی ہوں تعداد میں، تو ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ ہمیشہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان کا جو یعنی طور طریقہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات کا تھا، تو یہ اس میں ذکر آ رہا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے، یعنی انتہائی امانت دار نیک لوگ۔ اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم امانت میں ایک دینار بھی رکھ دو تو وہ اس وقت تک تمہیں لوٹانے والے نہیں جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے جب یعنی اہل ایمان یہ جو اہل کتاب تھے ان کو بھی جو ہے ظاہر ہے اسلام تو شروع سے آدم علیہ السلام سے جو دین چلا رہا ہے وہ اسلام ہے، اور اس میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں ہر جگہ ہمیشہ یہ ممنوع رہی ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اب ظاہر سی بات ہے بزنس کے معاملات میں اس میں جو ہے وہ جہاں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں یا کہیں امانت رکھوانے کی بات ہوتی ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ جو اللہ کا قانون تو یہی ہے اسلام میں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی امانت جو ہے وہ لوٹا دو، ان کے ساتھ دین کے معاملے میں جو ہے وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، جو ہے وہ ہر چیز جو ہے فیئر ہونی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ چیزوں کو رکھا، تو یہ ظاہر اللہ کے دین اللہ کی کتاب میں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گڑھ لیا کہ جو ہے وہ یہ جو معاملات ہیں ہمیں کہ جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، دین میں جو ہے وہ امانت جو ہے وہ رکھنی ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ جو مسلمان ہیں یعنی جن کو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے دین والے لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں صرف ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کو وہ امی کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آج بھی دیکھیں یہی حالات ہیں ان کے۔ تو یہ اس طرح کے جو عقیدے بنا کے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلنے کا ایک راستہ نکال لیا کہ بس اپنے لوگوں کے ساتھ، پھر اپنے لوگوں میں بھی دیکھیے تو کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے جو ان کے حامی ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ کچھ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے، جو ان کے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کی غلطیاں بتاتے تھے تو ان کو تو شہر بدل کرنا ہی کرنا، تو یہ مستقل ان کے اس طرح کے کام تھے، اور یہ جو ہے وہ جانتے بوجھتے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے خود گڑھ لیا کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور اب اللہ کے حکم سے انہوں نے نکل گیا، جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں، اللہ سے ڈریں، تو بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ایماندار بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یہی ہے کہ جو ہے وہ کسی اس پہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیقی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو بھی اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ پچھلی بھی بگلی قوم کہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ دین کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نماز، آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، اور جب جو ہے وہ تجارت کا وقت آئے تو جو دل چاہے کرو، ٹیکس میں دھوکہ دہی کر دو، جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ کہہ کے مال بیچ لو۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسے کام کرے گا تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کا پھر ان حرکتوں کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھیے تو کیا کیا ہمارے یہاں اب کیا کیا عقیدے گڑھ لیے گئے ہیں کہ بس دین جو ہے وہ تجارت کے معاملے میں، نوکریوں کے معاملے میں جو ہے وہ کسی کا خیال کرو نہ کرو، بس عمرہ کر لو جا کے،
جو ہے وہ پاک ہو گئے، حج کر لو جا کے بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے پاک ہو گئے. یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ جب تک ان معاملات کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا کیسے یہ چیزیں پاک ہوں گی؟ تو یہ جو ہے اللہ کی کتاب پڑھنا اور اپنے آپ کو اس میں ناپنا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو صحیح سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فالوور بن جائیں. اور ان میں سے ایک آمین، ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنی زبان کو کتاب الہی کے ساتھ توڑتا مڑوڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا ایک حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں ہے. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں. کسی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، قوت فیصلہ، منصب نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں کو یہ دعوت دے، لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. بلکہ وہ تو لوگوں کو یہی دعوت دے گا، لوگوں اللہ والے بنو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تعلیم دیتے رہو اور خود بھی اس کو پڑھتے رہو. اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے فرما بردار ہو؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ تو اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگ بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا. تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا. میرے خیال سے کہ یہ ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ تلاوت آگے سے سن لیتے ہیں. 83 تک ہو گئی تھی نا تلاوت، اس کے بعد سے کر لیجیے. آئی تھنک 81 سے تو نہیں کرنا. نہیں 83 تک ہو گیا تھا. اصل میں ریکارڈنگ میں تھوڑا آیا نہیں ہے تو وہ پھر میں چاہ رہی ہوں ہاں کہ وہ آپ کر دوبارہ لیجیے، کر لوں. 81 سے کر لیجیے. ٹھیک ہے ہاں بالکل. تلاوت کر لیں جی بیٹا. جی بالکل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فأن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अब जो यहाँ पे है अंबिया के लिए अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, तो वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। याद करो जबकि खुदा ने तुमसे यानी कि बनी इसराइल से, अहले किताब से, नबियों के बारे में मिसाक लिया। हर गाह मैंने तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाई, फिर आएगा तुम्हारे पास एक रसूल मिस्दाक बनकर उन पेशनगोइयों का जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो तुम्हें इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना होगा। पूछा, क्या तुमने इसका इकरार किया और इस पर मेरी डाली हुई जिम्मेदारी तुमने उठाई? वो बोले कि हमने इकरार किया। फरमाया, तो गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो जो लोग इस अहद के बाद फिर जाएं तो वही लोग नाफरमान है। यानी बनी इसराइल से, अहले किताब से ये अहद दिया गया था, जो भी नबी आएंगे वो जो है तुमको उनके जो है वो मानना होगा और उनकी मदद करना होगा। तो अब ये यानी बनी इसराइल के लिए, अहले किताब के लिए ये अहद मौजूद है उनकी किताबों में। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ मानना था बल्कि जो है वो उनका जो है वो मदद करनी थी। तो देखिए कुरान में जो है ना वो इस तरह का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, अगले नबी के बारे में कोई मिसाक मौजूद नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी जो है वो नबी भी हैं। तो अब ये अहले किताब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपना ही किया हुआ अहद जो है वो उन्होंने तोड़ दिया। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि जो आसमान और जमीन में है, तौहन न करहन, सब अल्लाह ही के फर्मा बरदार हैं, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम कह दो कि हम तो अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गए, और उस चीज पर भी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, और इस चीज पर भी जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों को उनके रब की जानिब से दी गई। हम इनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। तो देखिए ईमान मुकम्मल जो है वो होता नहीं जब तक कि हम जो है वो तमाम अंबिया और तमाम किताबों को ना माने जो हमें मालूम है, जो हमें नहीं मालूम है, जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है वो किस किस के ऊपर क्या क्या किताबें किस जमाने में आई थी, हम लोग को उसका इल्म नहीं है। लेकिन हम वो सब मानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी जो है वो इंसानों की इस्लाह के लिए, उनकी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए उतारा गया, हाँ वो सब जो है वो इस्लाम ही था। और जो है वो हम उन सबको मानते हैं और अंबिया के दरमियान हम किसी किस्म की तफरीक नहीं करते और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब बनेगा तो वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नामुरादों में से होगा। देखिए बार बार यहाँ पे जो आ रहा है ना, आज का सबक की इब्तिदा हुई थी, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? इस्लाम है। इस्लाम से निकलने की वजह क्या बताई गई? आपस की जिद्दम जिद्दे की वजह से ये जो है वो इस्लाम से खारिज होते हैं गुरु। यहाँ फिर यही बात आ रही है, इस्लाम के सिवा जो भी किसी और दीन का तालिब बनेगा अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं है और आखिरत में नामुरादों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को किस तरह बामुराद करेगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफर किया, दरा हालांकि वो जानते हैं कि ये रसूल सच्चे हैं और उनके पास खुली खुली निशानियां भी आ चुकी हैं।
اور اللہ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ کے انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کے سے انکار کریں گے، یہ جب تک دین مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ اسلام کو پوری طرح نہ مانا جائے۔ تو جو کچھ بھی اس کے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر، یعنی دیکھیے کہ اللہ فرشتوں کی لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ کوئی بھی انسان پنپ سکتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو کے؟ تو جو بھی یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ کی جو ہے وہ لعنت ہوگی اور ان کا عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ مہلت۔ لیکن پھر دیکھیے کہ جب تک زندگی ہے انسان کے لیے کتنی بڑی یہ چیز ہے توبہ۔ اب یہ ٹکڑا جو ہے یہ بڑے غور سے دیکھنے کا ہے کہ نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ ہمیں ہماری کوئی غلطی پتہ چل گئی کہ یہاں پہ ہم غلط تھے، ہم تو اللہ کے نبیوں کو جو ہے، ہم اپنے رسول کو بہت بڑا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سارے نبی جو ہے وہ تیرے در کے سوالی۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ انبیاء کے درمیان تفریق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دین کی طرح طرح کی جو ہے وہ راہیں نکال لی ہیں، تو اگر ہمیں پتہ چل گیا، ہم قرآن سے جڑ گئے، ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں۔ آئندہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ تو جب توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، اس کی رحمت کا اتنا بڑا ظہور ہے یہ، کہ ہم تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی ماحول سے، کبھی دوستوں سے، کبھی جو ہے وہ کسی شخص سے، بہت کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے بعد جہاں اپنی غلطی پتہ چلی تو بس وہ اس کے بعد توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان ہے کہ جو کوئی بالکل خالص توبہ کر لے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی صحیح شروع کر دیا، یعنی کہ اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی اب تو وہ ضد بن گیا۔ ارے اگر ہم اس پہ ہیں تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ ہم تو غلط کہہ ہی نہیں رہے بھئی، اللہ کی کتاب سے نہیں، نہیں تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے فلاں نہیں وہ۔ تو کوئی بھی اگر ضد ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ اصلی گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے تو قبول نہیں کیا۔ اب زمین بھر سونا جو ہے نا، یہ ایک یعنی امپاسبل کے معنوں میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تم خدا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے دین پر نہیں قائم ہوئے اور اللہ کے دین سے کفر کرتے رہے اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ دین سمجھ ہی میں نہیں آیا، موقع ہی نہیں ملا، سمجھے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو کتنے موقع ملے تھے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کی کتابوں سے جڑے، لیکن اس کے بعد اپنی خواہشات یا کسی اور اپنی جو ہے اس کی وجہ سے، اللہ کی ضد کی وجہ سے اللہ کے دین کو جو ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کسی جو ہے وہ معاملات کے اوپر جم گئے، اپنے کوئی خود ساختہ عقیدوں کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جم گیا اور اسی کفر کی حالت میں جان چلی گئی، تو پھر ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم خدا کی وفاداری کا درجہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ اب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے جو ہے وہ ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی چوٹی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی کی بلندی حاصل نہیں کر سکتے، کب تک؟ جب تک کہ خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، جو اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کو کوئی بہت محبوب ہو لیکن وہ کہیں آڑ بن رہا ہو، اب جیسے کسی کو بڑی سونے کی عادت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ فجر کا ٹائم سونے کا جو ہے وہ اتنی نیند آ رہی ہے، لیکن اپنی نیند کو جو ہے وہ کہ نہیں اللہ کا حکم ہے اور وہ جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے، تو جو جم گیا سمجھیے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی علم ہے، اپنے علم سے بڑی محبت ہے، اس میں تحقیق اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کو لوگوں کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ بہت
بہت قیمتی ہے، بہت ساری چیزوں کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا، کرنے کا، لیکن کسی دوسرے کو کچھ سکھانے، کچھ بتانے، کوئی دینے کی ضرورت ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر ان کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو کہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا مزاج الگ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے بندے بنائے، سب کے پاس آنکھ ناک منہ ہے، مگر سب کا الگ الگ چہرہ ہے، سب کے الگ الگ مزاج ہیں، سب کی الگ الگ پسند ناپسند ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی اس میں اپنا اپنا دیکھے گا کہ کون سی چیز محبوب ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی محبوب چیز کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کس طرح لگانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دے دیا ہے ہم کو بہت زبردست جو ہے وہ یہ آیت کہ جو ہے وہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ تو جب تک تم یہ کام نہیں کرتے اور جو کوئی بھی چیز بھی تو اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ سے باخبر ہے۔ یعنی چھوٹے موٹے نیکی کے کام تو ایمان والے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے جب بڑا کوئی جو ہے نا وہ مقام حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بڑے کام بھی کرنے ہوں گے۔ تو کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر وہ جو اسرائیل نے توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے ہی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھی۔ کہہ دو کہ تم لاؤ توریت اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اب یہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو کہ جو ہے نا یعنی یہ حجت کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ ہم کیسے مطلب مان لیں تمہاری بات کو، اور تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جو چیز جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی توریت میں جو ہے وہ ہمارے ہاں تو حرام تھی، تو جو ہے وہ تم نے اس کو حلال ٹھہرا لیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ انہی کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ تم توریت نکال کے لاؤ۔ تو اس میں جو ہے وہ 3 قسم کی چیزیں تھیں جو انہوں نے حرام ٹھہرا لی تھیں۔ اس میں سے جو ہے نا وہ ایک تو وہ چیزیں تھیں جو ان کے علماء اور فقہ جو ہے وہ فتوے دیتے رہتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ مطلب جیسے آپ دیکھیے ہم لوگ کے یہاں بھی تو آج تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ حرام وہ حرام، جبکہ حرام حلال ٹھہرانا اللہ کا کام ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا جو ہے تو ان کے علماء فقہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ دوسری بات جو ہے جو یہود جو ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال تھی پہلے، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ تو اور تیسری چیز وہ تھی جو کہ جو ہے جیسے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کوئی چیز کہ وہ جو ہے وہ اب اس میں جو ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کا کوئی تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دین کی شکل دے دیا۔ تو یہ اس طرح کی ان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ تھی۔ دیکھیے دین میں خرابی یہ وہی طریقہ ہے پھر یہ کہ اللہ کی کتاب کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب میں دیکھیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اور پھر اسی کے حساب سے عمل کرنا ہے۔ اور جو ہے وہ جو کچھ بھی ادھر ادھر کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ دیں، جو سنی سنائی باتیں ہیں یا جو ہے وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اللہ کی کتاب فیصلہ کن چیز ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے اوپر پرکھنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس کو فرقان کہا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی۔ تو قرآن کا ایک یہ بھی جو ہے وہ نام ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب یہ ان کا بھی یہی حال تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ توریت لاؤ اور پڑھو اگر تم سچے ہو، دکھاؤ کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا تو مانتے ہو تو بھائی ان کے طریقے پر بھی تو چلو نا، تبھی تو جو ہے وہ صحیح وہ ہو گئے۔ اچھا، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے، وہاں واضح نشانیاں مسکن ابراہیم، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ عالم والوں سے بے پرواہ ہے۔ پوچھو اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب خدا کی نظر میں ہے۔ کہو اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی ایک وہ بات تھی کہ انہوں نے جو ہے نا یعنی جو اللہ کا گھر تھا کعبہ، اس کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے نا کچھ اس کا نام ہی بدل دیا، اس کو جو ہے وہ مکہ تھا وہ بکہ تھا، اور اس کا جو ہے وہ اس کا نام مکہ بھی تھا، اور وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے موریا اور اس طرح سے کوئی دوسرا نام دے دیا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نہ پتہ چلے۔ تو اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو اب آگے کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
لا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، احسن الجزا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں اب ہم سب کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جو ہے وہ ان کے طور طریقوں سے وہ مسلمانوں کو بچت کیسی ہوگی۔ یہ مسلمانوں سے اب یہ خطاب آ رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہی ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی۔ تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے تو پھر آگے کی آیت میں یہ اور اس کی تشریح آ رہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی اس کی فکر کرنی ہے، اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو۔ دیکھیے پھر بات آ رہی ہے، نہ تم مرو اس حال میں مگر تم اسلام پر ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور پراگندہ نہ ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن جو ہے اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ ہمارے پاس، تو یہ ہے جو کہ ہم کو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا؟ کیا زبانی تلاوت کرتے رہنے سے جو ہے وہ اس سے ہدایت ملے گی؟ تو کتاب ہدایت ہے نا، یہ تو فرقان ہے، تو اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تولنا یہ کتنا اور پھر کہا پراگندہ نہ ہو، تفرقہ میں نہ پڑو، تو یہ تفرقے کا علاج یہی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اگر ضد پہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایت کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو۔ تو یہ جو ہے مشرکین مکہ اور ان لوگوں کو بتایا جائے، مدینہ کے لوگ، یہ لوگ عربی جو ہے وہ ان کے ہاں کوئی حکومت نہیں تھی، یہ جو ہے وہ قبائلی سسٹم تھا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے کیسے بھائی بھائی بھائی۔ ابھی بھی دیکھیے مطلب ہم لوگوں کے لیے یہ تو خیر تاریخی وہ ہے کہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہم لوگ آتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں جب رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے بات ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، کیسی محبت خود بخود جیسے لگتا ہے ان کے لیے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ فوراً کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ملیں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایت کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو نیکی کی چوٹی بتا دی گئی، دوسرا کام کرنے کا کیا ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور معروف کا حکم کرو، یعنی اچھائی کی باتوں کو کرنے کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ تو یہ ہے یعنی جاگو اور جگاؤ، جب پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھایا ہے، تو وہ جو ہے وہ خود بھی اس کے اوپر جمنا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ تو یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پراگندہ ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھیں، وہی ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ اللہ عالم والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے، سارے معاملات تو اللہ ہی کے حضور میں پیش ہوں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیے کہ ہم اچھی امت، ہماری امت کا جو ہمارا درجہ ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، معروف کا حکم دینے کے لیے اور منکر سے روکنے، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں
لیکن اکثر نافرمان. وہ تمہیں تھوڑی سی زبان درازی کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ دکھائیں گے، پھر ان کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی. وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. بس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کے کسی عہد کے تحت، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہیں. سب اہل کتاب یکساں نہیں ہے، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے. یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیت کی تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. جو نیکی بھی یہ کریں گے تو اس سے محروم نہیں رکھے جائیں گے. دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اکثریت جو ہے ان کی وہ تو نافرمان سرکش ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے ہیں. اللہ خدا ترسوں سے باخبر ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام آنے والے نہیں. یہ دوزخی لوگ ہوں گے، اسی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، پالے والی ہوا چل جائے، وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ اللہ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا، اس کی فطرت نیک ہے. جو دنیا میں ہزاروں قتل کرنے والے ہیں، جو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، وہ سب بھی یہ کہتے یہی ہیں منہ سے کہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے منہ دیکھے کی باتوں کی بات الگ ہے، جو ہے وہ اصل چیز کیا ہے کہ عمل کسی کا کیا ہے. تو اسی لیے جو کچھ بھی منہ دیکھے کے لیے، اور بعض اوقات وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کوئی بھی ان کی نیت سے، کیونکہ اللہ نے فطرت تو انسان کی اچھی بنائی ہے، اس کے تحت کوئی اب بھلائی یا نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بدلہ ان کو کیا ملے گا بھلا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا حال ایسے ہی کہ وہ ان کا جو کچھ وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ کسی کھیتی پر جو ہے پالے والی ہوا چل گئی. اے ایمان والو، اپنے سے باہر والوں کو اپنا محرم راز نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواب کی خواہش رکھتے ہیں. ان کی عداوت ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی سختر ہے. ہم نے تمہارے لیے اپنی تنبیہات واضح کر دی ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو. یہ تم ہی ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تو سینوں کے بھید سے خوب واقف ہے. اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تم کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تم کو کوئی غضب پہنچتا ہے تو وہ بڑی خوشی ہوتے ہیں. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو یہ جو ہے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہم بھی پریشان ہوتے ہیں نا کہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ جان لے سکتے ہیں. تو مرنا تو ہے ہی ہے ہر حال میں. اس دنیا میں تو کسی کو موت سے فرار تو ہے نہیں. جو یہ قتل کر رہے ہیں ان کو خود بھی تو مرنا ہے. تو اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم تو جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو اختتام نہیں ہے نا. اگر یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے تب پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہم نے حاصل کیا کیا؟ دنیا حاصل نہیں کی اور مر گئے. بات تو یہ ہے کہ معاملہ تو یہ کہ ہمارا تو اگلا دور بھی آنا ہے، اور وہ ہمارا اگلا دور جو ہے اس دور سے، یہ تو امتحان کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور وہ دور جو ہے وہ تو ہمارے اس سے بہتر ہے. ہم اللہ کی جنت کے حقدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے وہ متمنی ہیں. تو جب وہ ہمارا کیا نقصان کریں گے؟ وہ جو بھی ظلم و زیادتی کریں گے، مسلمان جب اللہ کی مدد چاہیں گے، اللہ کی جو ہے وہ طرف رجوع رکھیں گے، اللہ صبر اور ہمت رکھے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے ہاں وہ بہترین بدلہ پائیں گے. اور ان لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اب آگے جو ہے یہ کچھ آیات آ رہی ہیں جو کہ جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہیں. تو اب ان کا سنتے ہیں تلاوت، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. جی. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب یہاں پر سے جو ہے شروع ہو رہا ہے غزوہ احد کا معاملہ کہ یاد کرو جب کہ تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر چاہے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار رہ سکو. یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے.
ہاں اگر تم ثابت قدم رہو گے اور بچتے رہو گے، اور وہ تمہارے اوپر آدم کے، تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو اپنے خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں آتی مگر خدائے غالب و حکیم ہی کے پاس سے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے یا وہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تو اب دیکھیے غزوہ احد کا احد میں جو ہے وہ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اپنی ہی ایک جماعت کی بے تدبیری کی وجہ سے، نظم و ضبط کو جو ہے توڑنے کی وجہ سے رسول کی جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ رد کرنا، مطلب رسول کی بات کی نافرمانی انہوں نے کر دی، تو اسلام اور کفر کی اس کشمکش میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں جو کمزور تھے وہ اس سے بڑے بددل ہو گئے تھے، اور اس بددلی سے منافقین فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ اسلام سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے وسوسے جو ہے وہ ان کو بھرنے شروع کر دے۔ تو یہود کو بھی اس میں بڑی شہ ملی، تو وہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کی ہمت بھی بڑھ گئی، اور مطلب یعنی جو قریش مکہ تھے ان لوگوں کو وہ جو ہے وہ سازشیں اور رشت دناویاں وہ بڑی تیزی سے جو ہے اس وقت سرگرم ہو گئے، ان کو لگا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دی جا سکتی ہے۔ تو بدر میں تو ان کو بڑی شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کا ایک روب قائم ہو گیا تھا، لیکن جو ہے وہ غزوہ احد میں جو ہے وہ یہ معاملہ پلٹ گیا۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور جو کچھ کمزور مسلمان جو ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ان کو ان کی گرفت بھی کی ہے، ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کی کمزوریوں کو جو ہے وہ دور کرنے کا جو ہے وہ سکھایا طریقہ، اور ان کو جو ہے وہ تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل پہنچ سکے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر اس ضمن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، ممکن ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنا یا کسی کو جو ہے وہ سزا دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے وہ کام ہے، یہ اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ ہمت کیوں ہار دی؟ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو ان کا ولی موجود ہے، اور جو کچھ انہوں نے نقصان پہنچا ہے تو وہ نقصان کس وجہ سے تھا؟ کہ وہ جو ہے وہ پہلے تو مسلمان ہی جو ہے وہ فتح پا رہے تھے، مسلمانوں کے ہی حالات اچھے تھے، لیکن جو ہے جب انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، رسول کی بات نہیں مانی، تو یہ جو ہے ڈسپلن قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام ہونا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ نظم و ضبط کا قائم رکھنا یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اتنا بڑا جو بلنڈر ہوا تھا، جو اتنی جو ہے وہ غلطی ہوئی تھی، تو اسی کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ تو اب یہ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ تو تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تم نے یہ نقصان اٹھایا، تو اللہ تو تمہاری مدد کے لیے موجود تھا۔ تو اب مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، پہلے تو ان کو بھی اتنی تکلیف پہنچی تھی، اب اگر جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے تم کو پہنچ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور وہ بھی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے، تو یہ تو اس میں نہیں ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک اور اہم بات یہاں پہ جو آ رہی ہے، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو سودی ایک جو فطرت بنتی ہے نا، یہاں پر کیوں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ جو پیسے کی محبت ہوتی ہے، یہ پیسے کی محبت جو ہے یہ جو سود، اور اس زمانے میں بہت، اور آج بھی جو ہے وہ سود کا معاملہ بڑا یہ ہے، تو یہ بڑا اہم ہے۔ سود کیا ہے کہ جو ہے کسی کو کوئی تکلیف میں ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تجارت میں نقصان ہو گیا، کوئی اس کے چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، کوئی اس کا مال چلا گیا، جو ہے وہ اب اس کو کوئی ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ قرض کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ قرض لینے جا رہا ہے تو اگلا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم قرض تم کو 10,000 چاہیے، ہم 10,000 دیں گے، لیکن تم جب ہم کو واپس کرو گے تو ہم کو 12,000 دو گے یا 14,000 دو گے۔ تو یہ جو ایکسٹرا جو اماؤنٹ لیا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہی سود ہے، اور اسی چیز کی جو ہے وہ اسلام میں ممانعت ہے، اور اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔
اور جو ہے وہ کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ایک معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یعنی اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کا خیال کیا جائے، ان کو کھڑا ہونے میں مدد کی جائے۔ یہ بالکل الٹ ہے کہ جو آدمی پسا ہوا ہے آلریڈی، اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ اس کی ممانعت ہے۔ اب ظاہر ہے ڈیٹیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے مسابقت کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، تو یہ جو ہے وہ اپنے پیسے بڑھانے سود کے ذریعے سے اور اس کی فکر کرنے کے بجائے کیا کرو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ آپس سے مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں بھلائیوں کے کاموں میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کا۔ اور کس لیے کرو؟ اس لیے کہ اس جنت کے لیے اپنا جو ہے نا وہ یہ وقت کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں شروع میں آپ نے پڑھا تھا آیات مشابہات جو ہے وہ یہ جو ہے اب ظاہر سی بات ہے جنت اللہ کی کیسی ہے، اس کا عرض کتنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم صرف اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی طور پہ بیان کر دیا، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، ان لوگوں کے لیے جو کشادگی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جو بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ارے دیکھو ہر وقت تو غصہ کرتے، غصہ آنا ایک انسان کی فطرت کی کمزور ایک ہے شکل۔ تو غصہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو غصہ نہ آتا ہو، غصہ آتا ہے، لیکن کیا ہے غصے میں حد سے نہیں گزرتے۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، ضبط نفس۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ نے قرآن کے لیے، قرآن کیا ہے؟ علم ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ اس روحانی سفر کی طرف لے کر جانے کا ہے جو مطلوب ہے۔ تو یہ نظم و ضبط سیکھنا جو ہے نا یہ اسی لیے ضروری ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ نے روزے کا یہ سلسلہ رکھا، قرآن کا یہ پورا مہینہ دیا تاکہ جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کریں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سفر کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرے جو ہے وہ۔ تو ضبط کرنے کے لیے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ لوگ جب کسی کھلی برائی کا ارتکاب یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ یعنی دیکھیے کہ غلطی بھی ہوتی، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے تو وہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے ہیں جو گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک ہیں، انسان سے تو گناہ بھی ہوتے ہیں اور غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، یہ ہوگی کیونکہ انسان ہے کمزور۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس غلطی اس برائی پہ جمے نہیں رہنا ہے، بلکہ جیسے ہی پتا چلا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہاں پہ ہم نے غلط کام کیا، تو فوراً کیا ہے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو بخشے؟ اور یہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ان جو ہم نے کیا ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ غلطی ہے، لیکن اب وہ ایک ضد بن گئی، ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم نے تو کوئی نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اعتراف کر لے انسان۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغ ہیں جن میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی زبردست صلہ ہے کارگزاروں کے لیے، تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ بس ہمت نہ ہو، غم نہ کرو۔ دیکھیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہمت بندھا رہے ہیں۔ بس ہمت نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے، اگر تمہیں چوٹ پہنچے تو اس سے بھی بس ہمت نہ ہو، آخر دشمن کو بھی تو اسی طرح کی چوٹ پہنچی ہے۔ اور یہ ایام اسی طرح ہم لوگوں کے اندر الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے اور ممیز کر دے، الگ کر دے ایمان والوں کو تم میں سے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہید بنائے۔ جن لوگوں کے دل میں شہادت کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی امتحان لاتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ خواہش کو پورا کر لیں، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں تم زیادہ داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو الگ ہی نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا، اور تاکہ ممیز کرے ثابت قدم رہنے والوں کو، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے، سو اب تم نے اس کو دیکھ لیا۔ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سب چیزوں کا ٹیسٹ کرا دیا، تو اب یہ ہے کہ صبر سے جمے رہو۔ تو اب آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ تو